اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ احمد پور سیال بالخصوص اور ضلع جھنگ بالعموم میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آج الحمدللہ خاتم الانبیاء ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر کا پہلا بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ بڑی کامیابی سے منعقد ہو گئی ہے، جس میں اگلا ہیلتھ کنونشن اور ہسپتال کا فاؤنڈیشن سٹون افتتاحی تقریب کے حوالے سے بڑی اہم اور نتیجہ خیز گفتگو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں امید کرتا ہوں کہ اسی نومبر کے مہینے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ اگلا ہیلتھ کنونشن اور ہسپتال کی افتتاحی تقریب ہسپتال کے آغاز کی، جسے ہم فاؤنڈیشن سٹون رکھنا کہہ سکتے ہیں، وہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور میں احمد پور سیال کے باسیوں کو بالخصوص کہنا چاہوں گا کہ کنونشن کا جب بھی ہم اعلان کریں اپنی شرکت کو اس میں یقینی بنائیں۔ یہ کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرا خدا گواہ ہے کہ اس میں میری کوئی ذاتی فوائد، میرے کوئی سیاسی مقاصد، میرے کسی قسم کے ایسے مقاصد نہیں ہیں جن کا میری ذات سے کوئی تعلق ہو۔ دیکھیں، میری عمر اب 42 سال ہے۔ ایک عام انسان پاکستان میں کتنے سال جیتا ہے؟ 55 سال، 60 سال، 65 سال، یہ پاکستان کی نارمل عمر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر کاشف سلطان اپنی زندگی کے اگلے 15-20 سال آپ کے اس عظیم الشان پروجیکٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرنا چاہ رہا ہوگا؟ بخدا مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت یاد رہتی ہے۔ میں صرف یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جب اپنے علاقے میں آ کر دیکھا تھا تو میں نے بہت ہی تکلیف ہوئی مجھے کہ میں نے دیکھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ میسر نہ ہونا تو نہیں ہے، لیکن میسر ہونے کے امکانات بھی مجھے نظر نہیں آئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کسی اور کو گلہ کیوں کروں اگر میں خود بھی یہ نہیں کر سکتا۔ میری اس ساری تعلیم، میرے اس سارے میڈیکل میں سٹیٹس کا کیا فائدہ ہے اگر میں لاہور یا انگلستان یا امریکہ یا یورپ میں بیٹھ کر اور اپنی زندگی انجوائے کروں اور میرے اپنے علاقے میں ایک بنیادی ہسپتال بھی نہ ہو۔ یہ کام اس لیے شروع کیا تھا، اور میں آج ایک بار پھر کہوں گا، اس ہسپتال کا مالک اللہ کی ذات کے بعد احمد پور سیال کی عوام ہوگی۔ میں نے آج بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں جتنے بھی ہمارے بورڈ کے ممبران آج موجود تھے، اس میں ہمارے لیگل ایڈوائزر کو بھی بلایا گیا، ہمارے آرکیٹیکٹ کو بھی بلایا گیا۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک چیز بڑی واضح کی ہے، پیپر سارے دکھائے گئے ہیں ان کو، کہ اس ہاسپٹل کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ ان سب کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ کل کو میری اولاد کو ٹرانسفر نہیں ہونا، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اولادوں کو ٹرانسفر ہونا ہے۔ جو احمد پور سیال کا ڈومیسائلڈ بندہ میری بات سن رہا ہے، یہ آپ کی اولاد کو ٹرانسفر ہونا ہے۔ یہ کوئی میرے بیٹے کی یا میرے خاندان کی ملکیت نہیں ہونی، یہ آپ سب کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ بنا کے میں آپ کے حوالے کر جاؤں گا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس ہاسپٹل کا فرنٹ ایلیویشن ہمارے آرکیٹیکٹ نے بنا لیا ہے، اور انشاءاللہ اب جو فرنٹ ایلیویشن کا میپ ہے وہ یہی رہنا ہے۔ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ یہ ہمارے ہاسپٹل کا لوگو ہے، خاتم الانبیاء ٹراما سینٹر۔ یہ آپ کا فرنٹ ایلیویشن پلان ہے۔ یہ ہماری فارمیسی،
یہاں پہ ایمرجنسی کی انٹرنس ہے, اس طرف OPD ہے, اور انشاءاللہ کنونشن میں ہم جب 3D میپ دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بیک پہ جا کے ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ, یعنی ہاسپٹل کی لیفٹ سائڈ پہ ہماری ریڈیالوجی کی انٹرنس ہونی ہے. یہ سامنے روڈ ہے, مین روڈ سے تقریباً ہم 200 فٹ اندر جا کر یہ ہاسپٹل بنانا شروع کر رہے ہیں, اور وہ 200 فٹ کے اندر 70 سے 80 فٹ کا ہمارا ڈبل روڈ ہوگا, اور وہ ہاسپٹل کو اپروچ کرے گا. اب اگلے کنونشن کے لیے میں نے ایک چیز آج بورڈ آف گورنرز سے پلان کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے 15-20 دن میں جہاں ہاسپٹل بننا ہے وہاں پر میں ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا ایک مونومنٹ بنانے جا رہا ہوں, جو انشاءاللہ 15-20 دن میں کمپلیٹ کریں گے, اور افتتاح والے دن اس مونومنٹ کا افتتاح ہوگا, اور اس مونومنٹ کا ڈیزائن بھی انشاءاللہ میں تب آپ سب دیکھیں گے اس کو جب بنا ہوا. تو اس مونومنٹ کو وہ ایک ایسی یادگار ہوگا کہ ہاسپٹل بننے کے بعد بھی وہ ہاسپٹل کے مین ڈور کے سامنے وہ مونومنٹ رہے گا. آخری بات, وہ ہمیشہ یاد رکھیے, متعدد سوالات ریز ہوتے ہیں اس ہاسپٹل کے حوالے سے کہ یہ کس طرح عوام الناس کی خدمت کرے گا, اور کیا یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوگی, کیا یہ کوئی بزنس وینچر ہے یا کیا ہے. ایک چیز تو میں واضح کر دوں, میرا یا بورڈ آف گورنرز کا کسی بندے کا اس ہاسپٹل میں 1 روپے کا بھی اگر بزنس انٹرسٹ کل کو شامل ہوا تو آپ سب لوگ احمد پور سیال کی عوام کے ہم مجرم ہیں. یہ کوئی بزنس وینچر نہیں ہے. اس ہاسپٹل نے جو کمانا ہے وہ اس ہاسپٹل کو فردر ایلیویٹ کرنے کے کام آنا ہے. ہم نے اس کو انشاءاللہ میڈیکل کالج تک لے کے جانا ہے. اس کے اندر میڈیکل سائنسز کے متعدد چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز بننے ہیں, نرسنگ کالجز انشاءاللہ اس میں بننا ہے, اس میں پیرا میڈیکل کا ادارہ بننا ہے, میڈیکل کالج ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے. وہ ساری چیزیں فری میں نہیں بنتی. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ احمد پور سیال کے اندر 1 ارب روپے کا پروجیکٹ لانچ ہو سکتا ہے؟ اس ضلع پورے کا کبھی اتنا بجٹ نہیں ہوا, اور وہ ایک فرد واحد نکلا ہے وہ کام کرنے. اس کا ساتھ دیں, ساتھ چلیں. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ میں یہ کہتا کہتا اس دنیا سے چلا جاؤں اور اس کے بعد پھر آپ 50 سال انتظار کر رہے ہوں کہ اب کوئی اور آئے اور انشاءاللہ اس بار ہم اس کا ساتھ دیں گے. ایسا نہ کیجئے گا, ابھی بھی وقت ہے. تحصیل کے بہت اہم شخصیات, میں اتنے نام نہیں لے سکتا, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. جو باقی اہم شخصیات مجھے سن رہی ہیں, خدا را آئیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ بہت جلد ایک عظیم الشان ہیلتھ کنونشن اور افتتاحی تقریب کے ساتھ آپ کے پاس جلد حاضر ہو رہا ہوں. السلام علیکم.